میں ریڈیو کے ساتھ ساتھ اس گانے کو گنگنا رہا تھا کہ اتنے میں میرا کلاس فیلو مجید آ گیا۔ وہ بھی واحد تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ اس نے اپنی بیگم کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہے جو تم نے اچانک یہ قدم اٹھا لیا؟ کہتا ہے مولوی صاحب جنہوں نے ہماری نکاح کرائی تھی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہاری پتنی کو ایک بار تم طلاق دے دو تو وہ زیادہ وفادار رہے گی۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ مولوی صاحب نے ایسے کیوں کہا؟ کیا تمہاری بیوی میں کوئی ایسی کمی ہے؟ وہ بولا نہیں، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ترنت اس کو 3 طلاق دے دو۔ میں نے مجید سے کہا کہ یار مولوی صاحب نے ایسا کہا اور تم نے پھٹافٹ مان لیا؟ وہ کہنے لگا جی پھٹافٹ کہاں مانا، وہ تو میرے پیچھے پڑے تھے آتے جاتے، بس ایک ہی رٹ تھی ان کی۔ تو میں نے کہا کہ اگر طلاق دے دوں تو پھر وفادار کیسی رہے گی؟ وہ تو میری بیگم رہے گی نہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، اللہ سب دیکھتا ہے، تم اسے طلاق دو گے اس کے بعد اس کا حلالہ کرا دینا۔ میں نے کہا حلالہ؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تم ڈرو نہیں، ہم کسی کو پتہ نہیں لگنے دیں گے، اور میں خود ان سے نکاح کر کے 1 رات کے بعد ان کو واپس طلاق دے دوں گا، اور پھر اس کے بعد تم عدت کی پیریڈ کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مولوی صاحب کی کوئی چال ہے۔ مجید میرا بچپن کا دوست رہا ہے۔ ہم لوگ 7، 8 اور 9 3 کلاسز اکٹھی پڑھے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے جب ہم 8ویں میں تھے تب اس کے پتا جی کو یعنی کہ ابا جان کو ایک مولوی صاحب نے مسوں کا علاج بتایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے جو مسیں ہیں یہ تب ٹھیک ہوں گے جب تمہارے گھر میں صفائی والی آئے گی اور تم بالکل الف ننگے ہو کر اس کو اپنے پیٹ پہ اٹھا لو گے چپی پا کے، تو تمہارے یہ مسوں کا علاج ہوگا۔ اور یدی اس نے تمہیں اپنے جھاڑو سے مارا تو وارے نیارے ہی ہو جائیں گے۔ اس کے پتا جی نے ایسے ہی کیا تھا۔ انہوں نے صبح صبح گھر کے سارے لوگوں کو باہر بھیج دیا تھا اور خود پورے کپڑے اتار کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ بھیڑا ہوا دروازہ کھول کے صفائی والی اندر آئی۔ اس نے جب ٹوائلٹ وغیرہ صاف کر لی، وہ جانے لگی تو وہ ایک دم نکل آئے اور انہوں نے اس کو پیٹ سے جپی ڈال کر اوپر اٹھایا اور اپنے پیٹ پہ لے۔ لیکن وہ صفائی والی بھی اپنی طرح کی ایک اکلوتی ہی تھی۔ اس نے ہاتھ پیر مارے اور اپنے آپ کو چھڑا کے اس نے پورا
गंदगी से भरा टोकरा मजीद के अब्बा जान के ऊपर उलट दिया था और फिर झाड़ू से उन्हें पीटती हुई नंग धड़ंग हालत में गली में ले आई थी। पास पड़ोस वाले देख के बहुत हैरान हुए थे। मजीद ने बताया कि मौलवी साहब, इस्लाम में जो निकाह के विभिन्न प्रकार है उनमें सबसे बढ़िया मुत्ता विवाह को मानते थे। वो कहते थे कि इसका मज़ा वे खूब लूट चुके हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं भी ज़रूरतमंद परिवार की लड़की से एक रात के लिए शादी करो और सुबह तलाक दे दो। वो ऐसा बताते रहे हैं कि वे हलाला एक्सपर्ट हैं। उनको लोग मियाँ मिट्ठू की तरह समझते हैं, जो कि घटिया इंसान है, जिसने अपने ही परिवार की महिलाओं को अव्वल दर्जे की काइयाँ प्रकृति से कई बार ठगा है। मौलवी साहब मजीद के पीछे पड़े थे, अभी तक तलाक नहीं दिया, अभी तक तलाक नहीं दिया। तुम्हारी बीवी जो है धीरे धीरे तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देगी, आनाकानी करेगी और तुमसे डरेगी नहीं। यदि तुम उसको एक बार तलाक दे दो। वो कहने लगा, हम दोनों के, मजीद ने कहा, हम दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत ख्याल रखती है मेरा, मैं भी उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। मौलवी साहब बोले, ये ख्याल रखते हो ना, तो वो तलाक के बाद हलाला से गुजरेगी तो फिर तुम ही शादी का ऑफ़र दे देना, क्योंकि वह तुम्हें चाहती है, वह तुमसे फिर निकाह कर लेगी। मजीद मेरे पास कई बार आता था और मेरे से सलाह लेता रहा। मैंने उसको कहा, भैया तुम मेरे से सलाह लेने आते हो, मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हमारे धर्म अलग हैं, मेरा धर्म है और तुम्हारा क्या है, ठीक है, मजहब है। तो वो कहने लगा, यार तुमने LLB की हुई है, तुमने मुस्लिम लॉ पढ़ा हुआ है, तुम हर चीज़ जानते हो, मेरे को सलाह दो। मैंने कहा कि तलाक की रस्म करने के बाद मौलवी से मिलना और कह देना कि हमने तलाक ले लिया है, अब क्या करें। अब जो सलाह वो देगा उसको सुनना। मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मौलवी साहब जो थे ना, उसके चेहरे पे हंसी आ गई, चेहरा खिल गया। मजीद बताता है ना कि उन्होंने कहा कि तुम फटाफट पहले मौके पर ही उसका मेरे साथ निकाह कर देना और हलाला के बाद मैं उसको तलाक दे दूँगा और फिर 3 महीने के बाद दोबारा उसका निकाह तुमसे करा दूँगा। मेरे कहे अनुसार मजीद ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब किसी को कानों कान खबर ना होती तो फिर क्या फ़ायदा हलाला का और क्या उसका, लोगों को पता। कहते हैं, लोगों से तुम्हें क्या लेना है, तुमने तो अल्लाह को दिखाना था कि
تم نے طلاق دیا اور حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کر رہے ہو؟ اللہ سب دیکھتا ہے، ہم جو کرتے سب اللہ دیکھتا۔ مجید میرے پاس واپس آ گیا، لیکن شادی اسی دن ہوئی تھی۔ رات کو مجید پریشان رہا، وہ میرے گھر پر آ گیا تھا اور بڑا بے چین تھا، نہ وہ خود سو رہا تھا نہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ صبح وہ جلدی سے گھر سے نکل گیا اور جا کے نجمہ کے نئے دولہے کے گھر اس نے دستخط دی تو اس لڑکے نے طلاق دینے سے منع کر دیا۔ مجید اس کے پیر پڑتا رہا، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے اس نکاح سے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں زندگی بھر اس کا ساتھ دوں گا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرے پاس آ کے مجید بہت روتا رہا، اس نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں گیا اس لڑکے کے گھر۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے یہ اپنی بیگم کے روپ میں عمر بھر کے لیے چاہیے، اب میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی کھلونا نہیں تھی کہ بنا اس کے کسی گناہ کے تم نے اس کو طلاق دے دیا اور ایک مولوی کے کہنے پر حلالہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب میں اس کو اپنی عزت کے ساتھ گھر بساؤں گا۔ میں نے کہا تم ایک بار نجمہ کو بلوا دو۔ تھوڑی دیر بعد نجمہ آئی اور وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجید اس کے لیے پرایا مرد تھا۔ میں نے مجید کی باہ پکڑی اور اس کو اپنے ساتھ زبردستی وہاں سے لے آیا۔ میں نے سوچا یہ مولوی صاحب نے کیسے اپنے فائدے کے لیے مجید کو برگلایا اور مجید اب پچھتا رہا ہے۔ دھنیہ واد۔ سبسکرائب دا چینل پلیز۔